كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، بر الیتیم. تو آپ سب کو جو اس سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم درود سے آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا. آپ سب دل میں درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سہا آج دعا پڑھیں گی. جی سہا آپ پڑھیے. اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. آمین. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما. تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما. تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. آمین. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو جناب آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک ہے ہمارا بر الیتیم، یتیم کے ساتھ حسن سلوک. ہم حسن سلوک کے حوالے سے مسلسل کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں. ہم نے مختلف شخصیات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پڑھا، اور آج اس طبقے کے بارے میں ہم پڑھیں گے جس کے ساتھ
ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے. یتیم ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتا ہو. اس میں اہم بات ہے نابالغ بچہ، کیونکہ بعض لوگ بڑی عمر تک بھی اپنے آپ کو یتیم کہتے رہتے ہیں، لیکن بلوغت سے پہلے پہلے کی جو عمر ہے اس سے کنیکٹڈ ہے یہ بات. تو ایسے میں جو معاشرے کے افراد ہیں ان کا کیا فرض ہے کہ وہ اس بچے سے شفقت سے محبت سے پیش آئیں، اس کا جو مال جو وراثت میں اس کو ملا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں. اور جب جوان ہو تو جو ایک فکر ہوتی ہے عمومی طور پر والدین کو، تو والدین نہیں ہے یا والد نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کی شادی کی فکر کی جائے. سب سے پہلے چلیں ہم آپ سے ہی کچھ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اگر چیٹ میں کچھ آپ لکھیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے آنسرز کو شیئر کرنا شروع کرتے ہیں باقی سب کے ساتھ. جی کیا سلوک عمومی طور پہ کیا جاتا ہے؟ چیٹ میں آپ لکھتے رہے، اور اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے، کبھی کوئی ایکسپیرینس میں آیا ہو، کوئی دیکھا ہو، خود نہ ہو تو کسی اور کے ایکسپیرینس سے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ مائک دے سکتے ہیں، اور جو شیئر کرنا چاہے وہ کھولے اور اپنا نام بتائے. کیا سلوک آپ دیکھتے ہیں معاشروں میں یتیموں کے ساتھ؟ ثروت نعمان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عام طور پر ہماری سوسائٹی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں دی جاتی. مطلب جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کے اوپر اپنا تھوڑا سا ہاتھ رکھیں، وہ اور زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور ان کو ان ٹھیک ہے، کے حالات چھوڑ دیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے، باقی مختلف صورتحال اور بھی ہو سکتی ہے. چیٹ میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ بہت برا سلوک ہوتا ہے، بے حسی ہوتی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. الحمدللہ ان کے ایکسپیرینس میں ایسے لوگ ہوں گے جو اچھا سلوک کرتے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے، ان کو اپنا بچوں کی طرح نہیں سمجھتے ہیں، ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی کمزور سمجھا جاتا ہے انہیں. یتیم بچہ کہہ کے ہائے ہائے بیچارہ. دیکھیں لوگ تعارف بھی کیا کراتے ہیں، یہ ہے یہ بیچارہ بچہ یتیم ہے، پھر اس کا مال اپنا مال سمجھ لیتے ہیں. یہ ساری آپ کی جو چیٹ میں باتیں آ رہی ہیں یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تم اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے تحت سب بتا رہے ہیں نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں رجوع کدھر کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے. کون پڑھنا چاہے گا؟ نام بتائیے. میں زونی بول رہی ہوں، پڑھوں آپ؟ جی زونی پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو سختی نہ کرو. جزاک اللہ خیرن کثیرا. زونی دوسری آیت کون پڑھنا چاہے گا؟ سورۃ الماعون کی آیت. شاہدہ پڑھیے. قال اللہ تعالی ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. شاہدہ. اسما آپ بھی پڑھنا چاہ رہی تھی، ذرا اسی آیت کو آپ دوبارہ پڑھیے. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم بسم اللہ السلام. الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. جزاک اللہ خیر اسما. بس آیت ہی جی پڑھنی تھی. دیکھیں اس کی جی آیت میں بہت عربک کا جو ورڈ ہے نا اس کو ذرا غور سے دیکھیے. فذلک الذی یدعو الیتیم. یدعو الیتیم، عین پر تشدید ہے نا تو اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو درست پڑھنا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اچھا جناب، اب ذرا اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، اور کیا نہ کرو، اس شخص کو جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے اس کی علامت کیا بتائی گئی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دیکھیں جس کو آخرت کا خوف ہے نا وہ یتیم کے ساتھ دھکے دینے والا معاملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. ہمیں کچھ اور آیات سے بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں. سورۃ الفجر کی آیت ہمارے سامنے ہے. کون پڑھنا چاہے گا؟
نور سما رقیہ آپ پڑھیں گے؟ نور سما آپ پڑھیے، پھر رقیہ نیکسٹ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. جی میں پڑھ رہی ہوں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اور تم آپس میں مسکین کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے اور تم میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. جی یہ اب دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی جو عام حالات، کرتوت، معاملات ہیں نا، ان کو بتایا ہوا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یتیم کو عزت نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور تم میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جن میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت میں پکڑ کا احساس ہوگا، وہ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن جنرلی جو بات ہے نا وہ یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے. جی نیکسٹ آیت دکھائیے. رقیہ آپ پڑھنا چاہ رہی تھی، کنہوں نے کہا تھا میں پڑھنا چاہتی ہوں؟ آپ پڑھیے نیکسٹ آیت. جی اعوذ باللہ پڑھیے. من الشیطان الرجیم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے، ہم تم سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس میں دو چیزوں کا دھیان کیجیے. انما نطعمکم، ٹھیک ہے، نون پہ پیش ہے، اور اسی طرح شکورا شین پر کیا ہے، پیش ہے. وہ شاید جی باریک لکھا ہوگا تو نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو. جی کافی باریک ہے. جی ہاں ہاں مجھے جزاک اندازہ تھا. اسی طرح جس طرح آپ یہاں پہ اگر وقف کر رہی ہیں نا، علی حبہ مسکینا و یتیما، تو پھر پیچھے سے شروع کریں، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کیونکہ واو آ رہا ہے نا، کنیکٹڈ ہو رہے ہیں دونوں. جی جی ٹھیک ہے، جزاک بارک اللہ. اللہ فیک. اچھا اب دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، کیا بات ہو رہی ہے، جو سورۃ الدہر کی آیت ہے، اللہ کے خاص بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی کو. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یتیم کا ذکر آ رہا ہے، بہت سی آیات میں آ رہا ہے. اور مسکین، بعض اوقات یتیم جو ہے وہ مسکین بھی ہو سکتا ہے نا، اس کے پاس مال نہیں ہو سکتا اتنا. تو یہ میرے اور آپ کے یا کسی بندے کے احکامات نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہے کہ جو یہ کام کرے گا اللہ کو وہ پسند آئے گا. اور خصوصی طور پر دیکھیں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب وہ آزاد کیا تھا قیدیوں کو، تو ان کے والد جو تھے وہ بہت ان کو کہتے تھے نا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اتنے کمزوروں مسکینوں کو تم آزاد کر رہے ہو، کوئی پاورفل قسم کے اسٹرانگ غلام آزاد کرو تو تمہیں فائدہ بھی ہو ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی نا، ایسی آیات. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائی جی آیت. پھر سورۃ المدثر کی آیت دیکھتے ہیں، کیا ہے یہ آیت، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عالیہ اکبر. عالیہ پھر نیکسٹ میں فرت آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما سلککم فی سقر قالوا لم تک من المصلین ولم تک نطعم المسکین. کس چیز نے داخل کیا تمہیں دوزخ میں؟ وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں سے اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکین کو. استغفر اللہ، کتنی سخت بات ہے نا. دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب دوزخ والوں سے، اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کیا چیز تمہیں آگ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، معاملات میں یہ گڑبڑ تھی. اور ذاتی عبادات میں کیا گڑبڑ تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے. کتنی زیادہ سخت بات ہے نا. دونوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جہاں ذاتی عبادات وہاں معاملات بھی، غریب کے ساتھ معاملات اور مسکین کے ساتھ معاملات. کھانا کھلاتے وقت سوچا کریں یہ چیز مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا، اور اگر دے سکتے ہیں تو ضرور دیں. اور یہ خاص طور پہ اس لیے روکنا کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں، تو غریب ہے یا آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. تو یہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے نا، اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے پوچھ ہو رہی ہے اس پہ کہ تمہیں اللہ نے اتنا نصیب کیا، تم کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے اور ذاتی عبادت میں نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. دونوں طرف ہی حالات خراب تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ خواہ یتیم مالدار ہو یا مسکین ہو، اس کو کھانا کھلانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اب تک جو آیات پڑھ رہے ہیں ہم ان کی روشنی میں ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں ہم وہ پڑھتے ہیں نا کہ سورۃ میرا خیال بقرہ میں آتا ہے کہ کیا خرچ کریں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو کہا گیا کہ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، اور اس کے علاوہ جو تم کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو خرچ کرنے میں اپنے مال کا کچھ حصہ ایسے طبقات کے لیے، ان کے حقوق کی نگہداشت کے لیے نکال کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں اگلی حدیث، اگلی آیت دیکھتے ہیں. جی یہ آیت کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں باجی؟ فرحت. جی السلام علیکم باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم محروم، اور وہ جو مالوں میں ان کے حق ہیں معلوم مقرر واسطے سوالی اور محروم کے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. چیٹ میں میرے پاس مسلسل کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے آ رہا ہے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ جی جناب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. وی آر ٹیکنگ لائیو ریفلیکشن، لائیو کویسچنز، لائیو آپ کی جو ریسیٹیشن ہے وہ ہم لائیو ہی کر رہے ہیں. کوئی بھی آپ میں سے جو ہینڈ ریز کرتا ہے، جس کی باری اللہ چاہتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے. اسی آیت کو دوبارہ کون پڑھے گا؟ صحیح طریقے سے کون پڑھ سکتا ہے اس آیت کو؟ میں پڑھوں گا. نسیم آپ پڑھیں. میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے لیکن میں پڑھنا چاہوں گی انشاءاللہ. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جو مالوں میں ان کے حق ہے معلوم مقرر واسطے سوالی اور محروم کے. جزاک اللہ خیر. لا بأس تحرم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے چلیں. یہاں علیزے کہہ رہی ہیں وہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے علیزے، نیکسٹ آیت جو ہوگی انشاءاللہ آپ ہی پڑھیں گی. یہاں میں یہ بات کرتی جاؤں، یہاں جو المعارج کی جو یہ سورۃ المعارج کی جو آیت ہے، دیکھیں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان جو مالوں میں ان کے حق ہیں معلوم مقرر، سوالی کے اور محروم کے. سوالی تو سوال کرتا ہے آپ سے، آپ دے دیتے ہیں اس کو، بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے دے دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتا، نہیں دینا چاہ رہے، ٹھیک ہے وہ بھی آپ مرضی ہوتی ہے. لیکن جو محروم ہے نا اس کی یہاں بات ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے بچے، جن کے بچے ہیں نا، وہ ذرا اس بات کو سوچیں یا اپنے بچپن کو سوچیں. کتنا کچھ ہوتا ہے پھر بھی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کتنے ٹوائز ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی مل جائے مجھے، یہ بھی مل جائے. کس طرح بچے مچل جاتے ہیں نا ٹوائے شاپس پہ جا کے، حالانکہ گھر بھرے ہوتے ہیں ان کے ٹوائز سے، لیکن ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ واقعی محروم ہیں اور بچے ہیں لیکن مانگ بھی نہیں سکتے، تو انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو اتنا خرچ کر رہا ہوں، اتنا لے رہا ہوں، میرے رشتہ داروں میں، میرے جاننے والوں میں، یا میں جن کو جانتا ہوں ان کے بچے ہیں، وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ جو خرید نہیں سکتا، وہ خصوصی طور پہ یتیم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سفید پوش لوگ جو محروم ہیں، جو جن کے بچے صرف حسرت سے دیکھتے ہیں ٹوائے شاپ کی طرف، حسرت سے دیکھتے ہیں دوسرے بچوں کے ہاتھوں میں ان کھلونوں کو دیکھ کر، کبھی ان کے لیے بھی ہم کچھ لے لیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز آپ کو چاہیے نہیں ہوتی یا چاہیے بھی ہوتی ہے تو آپ لیتے ہیں، ایک آدھ آپ اور لے لیں اپنے میٹ کے بچے کو دینے کے لیے، اپنے ڈرائیور کے بچے کو دینے کے لیے، یا کسی اور غریب بچے کو دینے کے لیے. خوشیاں دیکھیں ان کو، اس کی کتنی ان کے چہروں پہ آتی ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں ہوتا نا. وہ تنخواہ ان کا حق ہے، لیکن اللہ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ حق ہمارے مالوں میں ان کا مقرر کر کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. ذرا اس آیت کو دیکھیے اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ کون سی آیت ہے؟ سورۃ البلد کی آیت ہے. علیزے آپ پڑھنا چاہیں گی؟ علیزے پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, तर्जुमा भी पढ़िए। اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ گھاٹی، آزاد کرنا ایک گردن کا یا کھانا کھلانا ایک دن میں بھوک والے کا۔ بارک اللہ۔ علیزہ آپ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی آج؟ جی الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ کہاں سے ہیں آپ؟ کہاں رہتی ہیں؟ میں گھر میں ویسے رہتی ہوں۔ نہیں میرا مطلب کس ملک میں، کس شہر میں؟ بس کئی ملکوں سے، شہروں سے ہمارے ساتھ پاکستان میں گجرات سائڈ پہ۔ اوکے، اہلاً وسہلاً مرحبا ان سب لوگوں کو جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہر سیشن میں کچھ نہ کچھ نئے ساتھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بعض اوقات کویسچن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آج پہلی دفعہ شامل ہوئے۔ تو میری سب ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ مسلسل ان 36 سیشنز میں کنیکٹڈ، 35 آج ہمارا ہے اور 36 میں رہیں گے کنیکٹڈ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً شامل ہوتے رہے، یو کین گیٹ آل دا پریویس لیکچرز فرام آور فیس بک الہدا کراچی کی اینڈ ٹیلی گرام چینل، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں علیزہ، آپ کہنا چاہتی ہیں؟ جی یہ اب مطلب کب کب سیشن ہوتا ہے، مجھے اس کا ٹائمنگ وغیرہ بتا دیں۔ فرائیڈے 11 to 12 ایوری فرائیڈے۔ ٹھیک، چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، اچھا یہ آیت ہے وما ادراک ما العقبہ، یہ ہم نے نہیں پڑھی، کون پڑھے گا اس کو؟ باجی میں پڑھوں، ثانیہ آپ پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به۔ اچھا جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ مارا آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے باجی، ترجمہ پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں گے، کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم مال میں سے تو والدین کے لیے ہے، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک میں۔ دیکھیں ذرا، یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی کہ تم کیا خرچ کرو نا، ہم سب سوچتے ہیں کیا خرچ کریں، تو یہ ترتیب بتا رہی جا رہی ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا ہے تم نے، یہ سارا مال اپنے پہ نہیں اڑا دینا، کسی ایک پر ہی خرچ نہیں کرنا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ فرینڈس کی بات کہیں نہیں آ رہی ہے، ابھی فرینڈس پہ بھی خرچ کرو، لیکن وہ تو تمہارے دوست ہیں، ان پہ تو تم خرچ کرو گے ہی، لیکن ان لوگوں کا بھی مال ان لوگوں کے حقوق بھی اپنے مال میں شامل رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب پر خرچ کرنے کی توفیق دے۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کی بات آ رہی ہے، پھر یتیموں کی اور مسکینوں کی اور مسافر کی۔ میں اور آپ ذرا سوچیں ہمارا پچھلی پوری زندگی میں کتنا مال یتیم پر خرچ ہوا ہے، چھوڑ دیتے ہیں ہم باقی سب کو، ہم اس وقت کیونکہ یتیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واقعی سوچیں کبھی میں نے کسی یتیم پر اپنے مال میں سے کچھ نکالا ہے؟ اگر نکالا ہے تو کتنا نکالا ہے، اور اس کو میں اور زیادہ بھی بڑھا لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات اس کے بارے میں نازل کی ہے نا، الحمدللہ۔ چلیں جناب اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس سے پچھلی آیت کیا ہم نے پڑھی تھی؟ وما ادراک ما العقبہ، مجھے لگتا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی۔ کوئی ساتھی پڑھے گا؟ عروج آپ پڑھیں گی؟ باجی میں پڑھوں نا؟ باجی پڑھ لیا ہے۔ اچھا یہ پڑھ لیا، اوکے نیکسٹ چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ احادیث شروع ہو رہی ہیں، ہم پڑھوائیں گے، آپ ہی سے پڑھوائیں گے انشاءاللہ، موقع دیں گے سب کو۔ یتیم کی پرورش کرنے کا اجر، اب ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم نے قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھا، ہم اب حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ کون پڑھے گا اس حدیث کو؟ عروج پڑھیں، پھر فرا نیکسٹ ٹائم آپ کو اگلی حدیث پڑھوائیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ پڑھیے۔ عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا
وقال بإصبعيه السبابة والوسطى رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اس میں جو ہا قضا ہے نا، اس کو بس درست پڑھنا ہے، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، بہت اچھی طرح پڑھا، ٹھیک ہے۔ فی الجنتی ہا قضا۔ اب ذرا اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیے، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ کی انگلی، اور ذرا قریب جیسے نیچرل انداز میں آپ ملا کے اٹھاتے ہیں اٹھائیے۔ آپ دیکھیں وہ کتنی قریب ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کی باقی انگلیاں اٹھانا چاہیں نا، دو ملا کر، تو وہ عموماً نہیں اٹھتی ہیں اس طرح، باقی بھی ساری اٹھ جاتی ہیں، لیکن شہادت کی اور اس کے ساتھ کی اٹھائیں، آرام سے دونوں اٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، خبر گیری کرنے والا ہے، جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ تو ہم میں سے، اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ وہ باقی عبادات بھی کرنے والا شخص ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو ہم جنت میں چاہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قربت ملے، آپ کا ساتھ ملے، تو پھر یتیموں پر زیادہ خرچ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اور خرچ کرنے کے علاوہ بھی آج ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ نابالغ بچے جن کے والد فوت ہو گئے ہیں، سوچیے ان کے بارے میں۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، آپ کے جاننے والوں میں کیا کوئی ایسا ہے، کیسی ہو رہی ہے اس کی لک آفٹر؟ نہیں معلوم تو معلوم کریں نا۔ ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، فلانے نے اڈاپٹ کیا تھا وہ دیکھیں، چلے مستقل بنیادوں پر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کبھی سال میں کبھی خبر گیری کر لیں، کبھی پوچھ لیں، اپنے پلان میں شامل کر لیں۔ ایک ہوتی ہے نا تھنگس ٹو ڈو، کرنے کے کام، میک اے لسٹ آف تھنگس ٹو ڈو۔ دیکھیں ہم نے اتنے سیشنز میں کتنا کچھ تھنگس ٹو ڈو کے حوالے سے پڑھا، تو اپنی ایک ڈائری بنا لیں، ان میں وہ ساری تھنگس ٹو ڈو لکھ لیں، اور پھر وقتاً فوقتاً دیکھے جایا کریں کہ میں نے کتنے کام اس میں سے کر لیے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ یہ آپ کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا۔ دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے یتیم کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے کاموں کی کو مطلب مینیج کرنا، اس لیے کہ کوئی ایک دن کا تھوڑی ہے، پوری زندگی کے لیے آپ ایک بچے کی اٹھا رہے ہیں نا، جب تک وہ خود بلوغت سے نکل نہ جائے اور خود اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کو پڑھانے کی ذمہ داری، اس کی ٹیک کیئر کی ذمہ داری، اس کی تربیت کی ذمہ داری، شادی کی ذمہ داری، ایسا تھوڑی ہوتا ہے ذمہ داری لے لی اور پھر بھول گئے۔ اور پھر وہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی وہ بچے جو ہیں ان کی زندگی میں بڑی کمی بعض اوقات رہ جاتی ہے، وہ انسیکیور ہوتے ہیں، تو ان کو سیکیورٹی جو ہے نا دونوں طریقے سے پرووائڈ کرنا، نارمل رکھنا ان کو، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ پھر نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں جی، یہ کون پڑھنا چاہے گا؟ نیکسٹ حدیث کون پڑھنا چاہے گا؟ یہ دل کی باجی فرا جبین۔ فرا جبین پڑھیے۔ عن ابي هريرة ان رجلا شكا الى رسول الله قسوة قلبه فقال له ان اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم رواہ احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتا دی ہے نا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے دل نرم ہو، یا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہیں، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا واقعی نرمی ہے۔ ہم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کیا ہمارے پاس تو کوئی یتیم ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے ڈھونڈے۔ اگر واقعی آپ کو کہیں کوئی یتیم اپنے آس پاس نظر نہیں آتا تو کسی پھر یتیموں کے ایسے ادارے میں چلے جائیں جہاں یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے، اور وہاں جا کر یہ کام تو کرے، سر پر تو ہاتھ پھیرے۔ دیکھیں سر پر ہاتھ پھیرنا جو ہے نا کلوز کرنے کی نشانی ہے بیسیکلی، یا یہ نہیں کہا رہا ہے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرو، ان کے منہ پر ہاتھ پھیرو، گال پہ ہاتھ پھیرو، گردن پہ ہاتھ پھیرو، کمر پہ ہاتھ پھیرو، سر پر ہاتھ پھیرو۔ ہم آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں یا بزرگوں کا، یا آج بھی جب بزرگ بازا کو ملتے ہیں تو وہ کہا بوڑھی خواتین ان سروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہیں، شفقت کا اظہار ہوتا ہے نا سر پر ہاتھ پھیرنا۔ خیر آج کل تو لوگ پسند نہیں کرتے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، بال خراب ہو جائیں گے، جیل لگائیے، وہ اتنی مشکل سے بال سیٹ کیے تھے۔ یہ بھی ہم نے اپنے بچوں میں ایک نفسیات ڈال دی، وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کو ٹچ بھی کرے۔ ٹچ سسٹم جو ہے نا
this is very this brings the other person close to you. تو آپ سر پر ہاتھ پھیرے، شفقت ان کو دیں، کیونکہ وہ بعض اوقات ڈرے ہوتے ہیں، ان میں کھچاؤ سا ہوتا ہے، ان کو پروٹیکشن دیں آپ اس طرح. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف پیسہ نہیں دینا، کلوزنس بھی دینی ہے، ساتھ لگانا، سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور آج دیکھیں آپ یہ ٹچ سسٹم کو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے، حق کرنا، پیار کرنا بچوں کو، بھائی بگڑ جائیں گے، یہ بس دور دور سے شیر کی آنکھ سے دیکھو، سونے کا نوالا کھلاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیار بھی تو چاہیے، اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے. تو یہ نیکی ہے. اچھا نیکی کس لیے؟ کہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دل کی سختی کا جو علاج ہے نا، اس کو کر کے دیکھنا چاہیے. جیسے اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کو جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ذرا مجھے چیٹ میں لکھیں نا کہ جب حضرت عائشہ کا نام آتا ہے تو عمومی طور پر کیا ایک لفظ ذہن میں آتا ہے کہ کیا پھیلایا آپ نے؟ بہت آپ نے کیا پھیلایا؟ کیا آپ کی خاص کنٹریبیوشن کس چیز میں تھی؟ رائٹ سم تھنگ. احادیث پھیلائیں، علم کے پھیلاؤ میں نا، دین پھیلانے میں. آپ علم کیا یعنی آپ کے ذریعے بہت سا علم ہمارے پاس آیا، لیکن بہت سی چیزوں کو ہم دوسرے پرسپیکٹو میں نہیں پڑھتے. آپ ذرا سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھے، سینکڑوں بچے ان کی کفالت میں تھے. جو ان کا سوشل ورک ہے نا، ہم اس کو نہیں جانتے. تو ہمارے یہاں دیکھیں سوشل، ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ دین والے لوگ ہیں نا، دیندار طبقہ ہے نا، یہ تو صرف کیا کرتے ہیں، بس بیٹھ کے حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ بس جو ہے بس علم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا دنیا میں کیسے رہنا. کیوں نہیں؟ یہ تو میرا اور آپ کا نبی بتا کے گیا، دنیا میں کیسے رہو، ٹیک کیئر کرو دوسروں کی، سوشل ورک کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو. یہ دین کا حصہ ہے. ہر سوشل ورک کے پیچھے اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ہمارا دین سکھاتا ہے. لوگ ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ بس صرف پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں اور ان کے معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اخلاق کا کوئی حال نہیں ہوتا. اور ایک دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ بہت اخلاق ہے، بہت سوشل ورک ہے، بہت لوگوں کی مدد ہے، بہت غریبوں کا خیال ہے، لیکن نہ نماز ہے، نہ ذاتی عبادات ہیں، نہ کچھ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہمیں لے کے چلنی. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ دونوں چیزیں نبھاتے ہیں. تو ہمیں ایک بیلنس لائف لانی ہے نا. ہمارے وقت کا کچھ حصہ اپنی عبادات کے لیے ہو اور کچھ حصہ لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے ہو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری جتنی ہم نے آیات پڑھی ہیں نا، یہ ہم نے یہ ساری ابتدائی دور کی آیات ہیں، یہ مکی دور کی آیات ہیں، یہ آخری پاروں میں ہمیں ملتی ہیں. اور مکی دور کی جو آیات ہیں نا، ان میں ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. جب مجبور اور بےکس لوگوں کے حقوق کی یہ آیات آ رہی ہیں ساری. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کسی کا دین دیکھنا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین والمعاملہ. کسی کا دین دیکھنا ہو تو دیکھو اس کے معاملات کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بیلنس زندگی اور اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، جو کہ آپ چیٹ میں بھی لکھ رہے ہیں، اور میں نے وہی سے لفظ توازن اور بیلنس اٹھا لیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم حدیث. کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے؟ بڑی اہم بات ہے اس حدیث میں بھی. جی باجی شافیہ عظما پڑھے گی. عظما پڑھے جی عظما جی میں پڑھتی ہوں. شافیہ نیکسٹ ٹائم آپ پڑھیے گا. عظما آپ پڑھیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأة. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. والمرأتی، ٹھیک ہے، مرأنی والمرأتی. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. جناب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں تو ایک عام خیال ہے نا کہ عورتوں کے بارے میں تو اسلام میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے. عورت کو تو بس ایسا کچھ سمجھا گیا ہے، ہر چیز وہ تو لے آتے ہیں کہ جی اس کی 2 گواہیاں، اور وہ تو لے آتے ہیں وراثت میں آدھا حصہ. لیکن یہاں دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ایک
پہلے تو قرآن سے ہی دیکھ لیں، پوری ایک سورت النساء کے نام سے ہے، اور دیگر صورتوں میں بھی عورتوں کے حقوق کا ذکر ملتا ہے، اور احادیث میں تو کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کا ذکر ملتا ہے، کبھی بیوی کا ذکر ملتا ہے، خود عورت کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ 3 درجے ماں کے زیادہ رکھے گئے نا باپ سے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں 2 کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسری عورت، کیونکہ عورت کیا ہوتی ہے، فزیکلی عمومی طور پہ کمزور ہے، ایموشنلی بھی کمزور ہوتی ہے نا، بعض اوقات اپنے جائز حقوق کی پروٹیکشن بھی نہیں کر سکتی، تو اسپیشلی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یتیم اور اس کا ساتھ کیوں ذکر ہے کہ بعض یتیم بھی اپنے حقوق کی پروٹیکشن نہیں کر پاتا بعض اوقات، اور عورت بھی نہیں کر پاتی، تو دونوں کے حق حرام قرار دیتا ہوں، جس نے ان کے حق مارے پوچھ ہوگی ان سے، پوچھ ہوگی۔ اور خصوصی طور پر آپ دیکھیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، آپ دیکھیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ جو بیوہ اور مسکین کی خیر خبر کرتا ہے وہ اس نمازی کی طرح جو اپنی نماز سے کبھی نہیں تھکتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزوں سے کبھی نہیں تھکتا۔ نیکسٹ حدیث دکھائیں گے آپ، وہ بیواؤں کے حوالے سے ہی ہے، کون پڑھے گا اس حدیث کو؟ جی بشرا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں کے لیے کمائی اور محنت کرے یا مسکین کے لیے، اس کے لیے ایسا درجہ ہے جیسے جہاد کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور یہ بھی فرمایا کہ جیسے اس کا جو نماز کے لیے کھڑا رہے اور نہ تھکے، اور جیسے اس روزے دار کا جو روزے کا ناغہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، کہاں لا کے کھڑا کر دیا دونوں کو، معاملات، اور یہ ہے بیلنس، معاملات اور عبادت بھی کرو، لیکن دیکھو تمہارے آس پاس کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، اس کی بھی کچھ خیال کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس کے بعد ایک اور بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں، صحابیات میں دیکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کیا تھی، بیوہ تھی نا، بچے بھی تھے ان کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے۔ حضرت سودا، حضرت حفصہ، ام سلمہ، زینب، جویریہ، میمونہ، ازواج مطہرات میں دیکھیں یہ سب کون تھی، سب بیوہ تھی۔ آپ نے تو اپنے اسوہ سے ہی کر کے دکھایا، تو جو بیوہ عورت ہے وہ واقعی اس نے سلوک کی محتاج ہے، خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ آج کسی کو کہے نا ذرا اپنے بیٹے کی بیوہ سے شادی کر دیں، تو وہ تو کہیں کہ کیا بات کر دی آپ نے، اور وہ بیوہ جس کے بچے بھی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کری ہے، میں نے دیکھا، تو پوچھا گیا یہ کون ہے، تو کہا کہ وہ بیوہ عورت جس کے چھوٹے یتیم بچے تھے اور اس نے ان بچوں کی پروٹیکشن کے لیے شادی نہیں کی۔ تو دیکھیں ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا حق ہے نا وہ دوسری شادی کر لے، ہمارے معاشرے میں تو وہ حق دیا ہی نہیں جاتا، لیکن یہ اس کا حق ہے، اور کئی جگہ دیا بھی جاتا ہے۔ جب میں بات کرتی ہوں دیا نہیں جاتا تو میں جنرل بات کرتی ہوں، ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ موجود ہیں کہ جو دین پہ چلتے ہیں اور جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت دوسری شادی نہیں کرتی اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، تو اس پر بھی اجر ہے۔ ہاں اگر وہ کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی منع نہیں ہے اس کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ یا کہا جائے کہ اس نے شادی کر لی تو کوئی گناہ کر لیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ شادی نہیں کی تو گناہ کر لیا۔ دیکھیں وہ عورت شادی کر سکتی ہے، اور اس کی ان بچوں کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے کس قدر اجر ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو رونا پڑ جاتا ہے۔ لوگ کتنے گھرانے ایسے ہیں، میں یقین کریں کئی دفعہ سنتی ہوں باتیں، میری کوئی جاننے والے اس دن بتا رہے تھے کہ وہ اپنے ان کی کوئی رشتہ دار ہیں کھیلیں گی، وہ اپنی بچیاں تو کیا اپنے بیٹے بیٹی تو کیا کسی اور کے گھر میں بھی سن لینا اگر کہ بچی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہیں چلو مارے گئے، برا اب ان کا کیا بنے۔ یعنی یہ ایک سوچ ہماری ہو گئی نا۔ اور پھر دیکھیں پیچھے ہم نے عورتوں کے حق کے بارے میں پڑھا نا، بہت اہم بات ہے عورت کا حق وراثت میں دینا۔ گھر گھر یہ مسئلہ ہے، بہنوں کا حق بھائی مار لیتے ہیں، اور خصوصی طور پر اگر بہن بیوہ ہو اور اس کے بچے بھی ہوں، کیا کہہ دیا جاتا ہے اس کو، ہم تمہارے بچوں کا خیال رکھیں گے، ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے، تم وراثت میں حصہ مت لو، ہمیں دے دو، ہم تمہارا خیال کریں گے۔
وہ بہن بیچاری کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے چلو میں نے ان کے ساتھ اگر بگاڑی تو نہ میرا شوہر ہے نہ بھائی رہیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، یہ سب اپنے حق چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سب یہ حدیثیں اور آیات یاد رکھنی چاہیے. پوچھو کسی کو کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی، صرف اللہ کا خوف انسان کو روک سکتا ہے ایسے کاموں سے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ حدیث ہے، کون پڑھنا چاہے گا؟ یہ حدیث کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے؟ فائزہ امجد آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. جی میں پڑھ. فائزہ. عن ابی درداء یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً بے شک تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو مجھے کمزوروں میں تلاش کرو. اچھا ذرا سا پہلے ہم دیکھتے ہیں کمزور سے کیا مراد. کمزور سے مراد ایک مالی کمزوری بھی ہو سکتی ہے نا. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ بنائے، ایک طاقتور ایک کمزور. کمزوری جو ہے وہ مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، عقل کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، مختلف طرح کی طاقتوں کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، جسم کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے. بڑھاپا بھی آتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. سب لوگ برابر نہیں ہوتے نا. آپ دیکھیں بعض بچے جو ہیں، بعض پیرنٹس کے بعض بچے بہت ذہنی طور پہ شارپ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اور بعض ذہنی طور پہ ذرا کم ہوتے ہیں، سلو ہوتے ہیں، پھر اسپیشل چائلڈ بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی جو اس بچے پہ تو بہت وقت لگاتے ہیں، بعض اوقات مال لگاتے ہیں، جو تیز سمجھدار ہوتا ہے یہ چرب زبان ہوتا ہے، سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو ذرا سلو ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس پہ کرنے میں ہمیں کیا مصیبت ہے، چھوڑو اس کو. بس اتنا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں، شفقت سے بھی نہیں بازو کا دیکھتے، اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. تو کیا کہا گیا؟ ان کی اچھی لک آفٹر کرو، ان کا احساس کرو. کیوں؟ تمہیں کیا خبر تمہیں جو کچھ مل رہا ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے. بہن بھائی بھی بعض اوقات ایسے بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں جو مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں یا ذرا پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کے ہماری انسلٹ ہوگی. اصل امتحان کیا ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلو. اچھا اب آپ دیکھیں اس حدیث کو ذرا سمجھیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کہتے تھے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو نا، میرے قریب آنا چاہتے ہو نا، میری محبت چاہتے ہو نا. ہر شخص چاہتا ہے آپ کی محبت، اور قیامت کے دن ہر شخص چاہتا ہے آپ کی شفاعت، ہر شخص چاہتا ہے جنت میں آپ کے ساتھ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابغونی الضعفاء، کیا آپ کرو؟ مجھے غریبوں میں ڈھونڈو، مجھے ضعیفوں میں ڈھونڈو، کمزوروں میں ڈھونڈو. سوسائٹی کے جو ایسا طبقہ جو بالکل پسماندہ طبقہ ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس میں ڈھونڈو. اس حدیث کو ذرا سا آپ اس حدیث سے سمجھیں جو ہم آپ سے نیکسٹ سلائیڈ میں شیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا طلب کیا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا پروردگار تم نے آپ سے مجھ سے کس طرح کھانا طلب کیا، اور میں کیسے کھلا سکتا ہوں، تو پروردگار ہے. تو فرمائے گا کیا تمہیں علم نہیں تھا، میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا تھا، تم نے اسے کھانا نہ کھلایا. پھر فرمائے گا اور کیا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو اسے میرے ہاں پاتا. اے ابن آدم، مزید اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی طلب کیا تو تم نے مجھے پانی نہ پلایا. وہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھے کس طرح پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اسے میرے ہاں پاتے؟ اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا رب العالمین میں کس طرح تیری عبادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے میرے ہاتھ پاتا. ہاں مجھے اس کے پاس، ہاں مجھے اس کے وہاں پاتا. یعنی اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. جس وقت یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے، اور بندے کے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس بیمار، اس پیاسے اس کے قریب ہوتا ہے جس وقت اس کی عادت کرتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اب یہ سارے کام ذرا یہ حدیث آج سنائے نا اپنے گھر والوں کو،
اپنے دوستوں کو شیئر کریں نا یہ ان کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری قربت ان ذریعوں سے حاصل ہو جائے۔ صرف نماز پڑھنے سے اللہ کی قربت نہیں ہوتی، اس میں بھی ہوتی ہے، سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن سجدوں پہ تو بہت زور ہو اور نہ کسی کو پانی پلانا ہے، نہ کھانا کھلانا ہے، نہ اس کا حق دینا ہے، نہ بیماری میں عیادت کرنی ہے، نہ پوچھنا ہے، تو پھر ایک پارٹ تو رہ گیا نا، الدین والمعاملہ تو نہ ہوا۔ تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں سے کر دے جن کے وقت میں وہ برکت دے۔ آگے دیکھیے، یہ سوال ہے آپ سے، آپ کیا کہتے ہیں اگر یتیم مالدار ہو تو بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب آپ نے کیا سمجھا ابھی تک کی ساری بات سے؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ جی کیا پھر بھی بالکل ضرورت؟ جی جی سلام۔ بالکل ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں بھی وہ مالی طور پہ تو تگڑا ہو، مضبوط ہو، مگر ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں وہ کمزور ہو، تو اس لیے ٹھیک، میرے خیال سے یہ کرنا چاہیے آپ نے اس کو۔ ایک پوائنٹ بالکل صحیح بتایا۔ کوئی اور اس سے الگ کوئی پوائنٹ بتانا چاہتا ہے؟ اس کے علاوہ مزید کچھ ایڈ ان کرنا چاہتا ہے؟ منصور ظفر، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہنا السلام چاہتی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ اس سے میں نے بہت میرے دماغ میں یہ آیا ہے کہ اگر یتیم مالدار ہو، یعنی اگر یتیم مالدار ہو تو بھی اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اگر والدین رہیں گے نا تو بچوں کی پرورش ٹھیک طریقے سے ہو جائے گی، اور جب والدین نہیں رہیں گے تو بچے جو ہے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی کیئر ٹیکنگ کریں گے نا تو اس میں بھی اجر ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیسے سے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا، تربیت بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ منصور ظفر، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں مائک میوٹ کر دیتی ہوں۔ اوکے ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 10 میں دیکھیے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ تو مال کے حوالے سے یہاں بات ہے، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو مالدار یتیم ہے نا اس کا کیا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلا یہ خیال ہے کہ اس کا مال نہیں کھانا۔ اس کا مال کھانے میں کیا آتا ہے کہ اپنے مال میں ملا لیا جائے اور سارا ختم کر دیا جائے، اپنی ضروریات پہ خرچ کیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے سب کچھ تمہاری پڑھائی پہ خرچ ہو گیا، تمہاری اس چیز پہ خرچ ہو گیا، اس چیز پہ خرچ ہو گیا۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے، ایسے خرچ کرو۔ دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ یتیم کے مال سے خرچ کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرو، کر سکتے ہو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے اڑاؤ نہیں، اپنی ذات پہ خرچ مت کرو، اس کی ذات پہ خرچ کرو، کیونکہ ورنہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا اگلی حدیث میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو اس میں بھی دیکھیں یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، اس میں یتیم کا مال کھانا بھی آ جاتا ہے۔ اور عورتوں کے حقوق کی تو پھر یہاں بات ہو گئی، عورتوں کے حقوق کی تو بہت بات ہے احادیث میں، بس ہم عورتوں ہی کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی کہتا ہے تو ہم بھی کہتی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا، تو بتانا چاہیے کہ بہت کچھ کہا ہے۔ پھر اسی طرح نیکسٹ حدیث دیکھیے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، البتہ ایک یتیم میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یتیم کے مال سے کھاؤ لیکن فضول خرچی نہ کرنا، نہ جلد بازی دکھانا، یعنی اس کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے، نہ اس کے مال سے کما کر اپنا مال بڑھانا، یعنی سارا اس کا مال استعمال کیا اور پھر کیا کیا، کہہ دیا اپنا بزنس بڑھایا، اپنا سب کچھ کیا اور بعد میں کہہ دیا یہ تو تمہاری وجہ سے، یہ تو تمہارے مال سے تھوڑی تھا، یہ تو ہم نے خود اپنی محنت کی تھی۔ سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور یہ بالکل الگ الگ چیزوں کو ہینڈل کر سکے، تو پھر ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں اور پسماندہ لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، یعنی نبی کی قربت چاہتے ہو تو کمزور لوگوں کا خیال رکھو، ان میں جا کر بیٹھو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کو مزور نظر بناؤ، ان پر توجہ دو، اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اللہ کی چاہت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد چاہت ملے گی۔ پھر اگلی دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یہ میرا بھائی تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے۔ وہ شخص کچھ کام کرتا تھا، اس کا بھائی جو کام نہیں کر پاتا ہوگا، ہو سکتا ہے کمزور ہو کسی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو اس نے کہا مجھے اس کی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا تمہیں کیا خبر، تمہیں اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہو۔ تو جب ہم کسی غریب کو دیتے ہیں نا، یا کسی مسکین یا یتیم پہ خرچ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمیں بہت احسان کیا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور نواز رہا ہو۔ کرنے کے کام دیکھتے ہیں، کچھ کرنے کے کام اب ہم نکال لیتے ہیں نا۔ یتیم کے ساتھ درست لہجے میں بات نہ کریں، یعنی سخت لہجے میں بات نہ کریں، جھڑک کے بات نہ کریں، نرمی سے بات کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، اسے پیار کیا جائے، تلاش کریں۔ اس ہفتے کا ہوم ورک اپنے لیے دیکھیں، یتیم کو ڈھونڈیں، نہیں کوئی یتیم پوچھیں، کسی اپنے ملنے والوں سے پوچھیں، دوستوں سے پوچھیں، جان پہچان والوں سے پوچھیں، رشتہ داروں کو پوچھیں، دوستوں کو پوچھیں، کوئی یتیم آپ کی نالج میں ہے جس کی کوئی مدد کی جا سکتی ہو، اگر وہ بتائیں تو اس سے مل سکتے ہو تو جا کر ملیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کی ضروریات کو پوچھیں، جو چھوٹی موٹی کوئی چھوٹا موٹا گفٹ لے جائیں، زیادہ اس کی خدمت کر سکے زیادہ عرصے کے لیے کر لیں، کوشش تو کریں نا۔ اور بالکل کوئی نہیں ملتا تو کچھ دیکھیں، آپ کے علاقے میں، آپ کی سٹی میں، آپ کے دیہات میں، آپ کے شہر میں، آپ کے کسی علاقے میں کوئی یتیم خانہ ہے جہاں یتیم رہتے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ پھر کسی بیوہ عورت کی خبر گیری کی جائے، بیواؤں کو تلاش کریں۔ بعض اوقات عورت کو بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا سودا لے آنا، اس کے پاس کچھ بنا کر لے جانا، اس کے گھر غم کی کیفیت میں ہوتا ہے نا آدمی۔ کبھی کبھی ایک دفعہ دیکھیں جب فوتگی ہوتی ہے اس وقت تو جا کے مل لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر عدت کے دوران پوچھتے نہیں ہیں۔ تو عدت کے دوران وقتاً فوقتاً جانا، یا بعد میں بھی بینک کے کام ہوتے ہیں، بل بھروانے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات عورتیں نہیں اپنے کام کر سکتی، یا مورل سپورٹ ہی دینا۔ جو مورل سپورٹ ہوتی ہے نا وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، یہ جن پر گزرتی ہے نا ان کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر وراثت میں حق دلوانے میں ان کی مدد اگر کر سکیں تو ضرور کریں۔ ہم یہ جو لیکچرز جو آج ہم نے بات کی، یہ لیکچرز اس کے اپلوڈڈ استاذہ کی آواز میں، استاذہ کے لیکچرز جو اپلوڈڈ ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈڈ ہیں farhathashmi.com پر۔ حسن اخلاق کے سیکشن میں حدیث کے آڈیو میں جائیں، حدیث کے سیکشن میں جائیں، وہاں حسن اخلاق کے سیکشن میں جائیں، وہاں آپ کو سب لیکچرز مل جائیں گے۔ اور میں تو ان کا صرف خلاصہ کرتی ہوں بات سن کر، یا چند احادیث ہم شیئر کر لیتے ہیں، وہاں تو اور بھی ریفلیکشنز اور بھی استاذہ کی بہت اچھی ٹپس آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی۔ پھر ویب سائٹ جو ہے ہماری farhathashmi.com، جو میں نے ذکر کیا، الہدا کراچی کی فیس بک سے یہ تمام سیشنز اپلوڈ، جو آج کا سیشن ہے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں فرائیڈیز کے۔ اور ٹیلی گرام چینل ہم نے بنایا ہے، آپ خود بھی ان سیشنز کو شروع کر سکتے ہیں، تمام چیزیں ہم نے ٹیلی گرام چینل پہ اپلوڈ کر دی ہیں، وہاں سے یہ سیشنز کی جو استاذہ کے لیکچر بھی اپلوڈڈ ہیں، یا آج کا سیشن بھی اپلوڈڈ ہے، پوسٹرز بھی اپلوڈڈ ہیں، کوئز بھی اپلوڈڈ ہے۔ اسٹارٹ یور اون کلاسز، وہاں سے مٹیریل لیجیے، خود شروع کیجیے، خود پڑھیے، ورنہ ایک حدیث ہی شیئر کر لیا کیجیے کسی سے، ایک ایک کر کے۔ اگر آپ روز کی ایک حدیث بھی شیئر کریں گے نا، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ ریسرچ کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اور جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ آپ کا اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور صحابیات کی میں نے بات کی، صحابیات کو پڑھیے، اپنا جائزہ لیجیے۔ کچھ ہوم ورک ہم دہرا لیتے ہیں، اپنا جائزہ لیجیے، آپ کا کسی یتیم بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ دوسروں کا جائزہ لینا ہم چھوڑ دیں، اپنا لیں۔ پھر اپنے خاندان اور ارد گرد موجود یتیم بچوں اور بیواؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے، اور ان سے ملاقات کا وقت نکالیے۔ الحمدللہ میرے پاس چیٹ میں لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں، کوئی بتا رہے ہیں ان کے خاندان میں یتیم بچے، ان کا خیال رکھتے ہیں، کوئی اپنی نند کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں یتیم، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے وہ بڑے ہی بلیسڈ لوگ ہیں، بڑے ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ پہ خاص کرم ہے، اس کو جاری رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔
پھر دوسرا ہے کہ یتیم بچوں کے کھانے، لباس اور دیگر ضروریات میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو دیکھیں مسکین کی کتنی بات آئی ہے نا، تو بھیک مانگنے والے بچوں کو جھڑکنے سے گریز کریں، ڈانٹے مت، سختی سے بات نہیں کریں. ہم کہتے ہیں پروفیشنل ہیں، یہ ہیں وہ، جو بھی کھانے کی کوئی چیز دے دیں. اگر آپ پیسہ نہیں دینا چاہتے، اپنی گاڑی میں بسکٹس رکھ لیں، اپنی گاڑی میں کھجور رکھ لیں، چنے رکھ لیں، کوئی چھوٹی سی چیز رکھ لیں. چلیں کچھ بھی نہیں دینا چاہتے نا، کھانے کی چیز تو ہر ایک کو کام آ جاتی ہے نا. اگر نہیں پیسے دینا چاہتے وہ دے دیں. اگر کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تو ڈانٹے مت، نرمی سے منع کریں. اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں یا جاننے والوں میں موجود یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے. آج کے سبق کی حدیث اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ہم تو صرف آپ کے ساتھ شیئرنگ ہی کر سکتے ہیں، توفیق تو اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. جی میری ساتھی ایک لکھ رہے ہیں کہ فروٹ لکھ رہے ہیں، گاڑی میں فروٹ بھی دے سکتے ہیں. جی بالکل، چلتے پھرتے بھی دے سکتے ہیں، بیگ سے کوئی چیز نکال کے کہیں آپ کسی کو دیکھیں تو دے سکتے ہیں. دعا مانگ لیتے ہیں. میری دعا جو ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ بہت رزق عطا فرمائے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ جو رزق تو نے ان کو دیا ہے اس میں ان کو برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. اور اپنے گھر میں وسعت کی دعا مانگا کریں. دیکھیے جو میں نے ابھی دعا مانگی ہے نا، یہ کھانا کھلانے والے کے لیے بھی دعا ہے. جب کسی کے گھر کھانا کھائے نا تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یا کوئی آپ کے گھر بھیجے، یا ویسے بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اور گھر میں وسعت کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے لیے میرے گھر میں وسعت فرما دے، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت دے. آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اب آپ کا پولس ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوور ٹو یو شفقت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک تھا یتیم کے ساتھ حسن سلوک. تو چلیں کوئز لائیو پول کے ذریعے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ کے سامنے اسکرینز پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو ڈیش نہ کرو، فکر نہ کرو، نرمی نہ کرو، یا پھر سختی نہ کرو. سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو ڈیش کیا دھکے دیتا ہے، مارتا ہے، یا پھر تھرڈ آپشن قیدی بنا لیتا ہے. سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیش اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے بتایا. میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یا نیک لوگ اور یتیم کی پرورش کرنے والا. سوال نمبر 4 دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی دور کرنے کا کیا علاج بتایا؟ زیتون کھاؤ، سیاحت کرو، یا پھر مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. سوال نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا مسکین، یا پھر عورت، یا پھر غلام. سوال نمبر 6 ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے تم ڈیش میں تلاش کرو، یقیناً بے شک تمہارے ان ڈیش کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، کمزوروں، مالداروں، یا پھر عالموں. سوال نمبر 7 ہے، یتیم کون ہوتا ہے؟ کیا ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یا ایسا بالغ آدمی جس کے والدین فوت ہو جائیں؟ آخری سوال، سوال نمبر 8، اگر یتیم مالدار ہو تو اس کا خیال رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا مال فضول خرچی میں اڑا دیا جائے، اس کا مال اپنے مال میں شامل کر کے ختم کر دیا جائے، یا پھر تھرڈ آپشن اس کے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے اور سنبھال کر رکھا جائے.
تو یہاں ہمارے کوئز پول کے کویسچنز جو ہیں وہ اینڈ ہوتے ہیں. تو ہم اب ریزلٹس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی تو سوال نمبر جو 1 تھا، الحمدللہ آپ سب نے صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو سختی نہ کرو. ٹھیک ہے، ہم میں سے 3 ساتھیوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، تو فکر تو کرنی ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 جو ہے اس کا بھی 92% نے صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس کو اپنی پکڑ کا احساس نہیں تو اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پر جو قیدی بنا لیتا ہے یہ جواب درست نہیں ہے، اس کو پلیز اپنے پاس کریکٹ کر لیجئے. سوال نمبر 3 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جنہوں نے نیک لوگ سلیکٹ کیا ہے وہ اس کو درست کر لیں. یہاں پر ان کی مراد اپنے آپ نے کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یہ 2 ایسے ہوں گے، اور انگلیوں کو آپس میں ملا کر دکھایا کہ اتنا قریب ہوں گے. سوال نمبر 4 جو ہے الحمدللہ اس پہ سب متفق تھے، سب نے صحیح جواب دیا ہے. تو جواب کو دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی، یعنی اب آپ سب اس سیشن میں جو موجود تھے وہ سمجھ گئے ہیں کہ دل کی سختی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دور ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. سوال نمبر 5 جو ہے اس میں کچھ کنفیوژن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں اپنے حق کے بارے میں ذرا سا ہم نے دیکھا تھا اس چیز کو کہ وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ایزیلی گیون کر جاتے ہیں. تو ان 2 کے جو حق ہیں ان کو ہم نے انشاءاللہ محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 جو ہے اگین آپ سب نے اس کا صحیح جواب دیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً بے شک تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کمزوروں کا خیال کرنا ہے، ان کو دھکے نہیں دینے انشاءاللہ. سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ یتیم ہوتا کون ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اصل ڈیفینیشن کیا ہے یتیم کی. تو یتیم جو ہے ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. تو یہاں پر کچھ چند 3 ساتھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ایسا بالغ آدمی جس کے والدین فوت ہو جائیں تو اپنے پاس اس کو درست کر لیں. آخری سوال جو ہے الحمدللہ اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں کہ اگر یتیم یعنی کہ ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے مالدار ہو تو اس کا خیال رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا مال ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے اور سنبھال کر رکھا جائے. ٹھیک ہے، فضول خرچی میں اڑا دیا جائے. جنہوں نے سلیکٹ کیا پلیز اپنے پاس کریکٹ کر لیں. تو آج جو ہے ہمارا سیشن یہی ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں اور نیکسٹ فرائیڈے آپ سب سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.